شادی ہالز ہیں، یہ کاروبار شروع کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ پشاور سے ادھر مائگریٹ میں نے کیے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پارکنگ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ ایڈن مارکیٹ بنائی ہے، اس کی بڑی وسیع پارکنگ آپ نے بنائی ہے، تو کیا یہ پہلے سے کوئی آئیڈیا تھا؟ اگر ہم پچھلے 8-9 سال بیک پیچھے جائیں، جب آپ نے یہ کنسٹرکٹ کی تو اس نے کورنگ ٹاؤن کی ترقی میں کتنا کردار ادا کیا؟ جس وقت ہم نے مارکی کنسٹرکٹ کیا یہ تقریباً ایک پہاڑی کی شکل میں تھی۔ ارد گرد اس وقت ماحول یہ تھا کہ بالکل ہی ویرانہ سا ماحول ہوتا تھا۔ ایڈن مارکی کا اسپیشلی فوڈ ہے، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو کیا کوئی خاص اسپیشل مسالے وغیرہ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں؟ اگر آپ باہر کا ریٹ دیکھیں ہمارے ریٹ میں آپ کو بہت زیادہ ڈفرینٹ ملے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا بزنس ہے اس اسلام آباد میں یا اسلام آباد سے ہٹ کے کسی اور شہر میں؟ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کی کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈن مارکی، کورنگ ٹاؤن اور میگنم بینکویٹ ہال کے آنر جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، میں کوسچن تو آپ سے یہ شروع کروں گا کہ کاروبار تو کافی زیادہ ہیں، سب سے پہلے ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو شادی ہالز ہیں یہ کاروبار شروع کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ ضیاء آفتاب بھائی، سب سے پہلے تو میں راج صاحب کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے کہ جو انہوں نے کورنگ ٹاؤن میں اپنا آفس کھولا ہے، تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ آپ نے جو کوسچن کیا ہے ایڈن مارکی کے حوالے سے، تو میں 2011 میں پشاور سے ادھر مائگریٹ میں نے کیے، تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کا لاہور میں شادی ہال کا ایکسپیرینس تھا، تو انہی کی وجہ سے میں مارکیز میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کافی ہماری ہیلپ کی، حالانکہ شروع میں میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو انہوں نے کافی ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد میں جو کمرشل بلڈنگس ہیں اسپیشلی، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہیں، مارکیٹس کے لیے یا شادی ہالس کے لیے، تو یہاں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پارکنگ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ جو ایڈن مارکیٹ بنائی ہے اس کی بڑی وسیع پارکنگ آپ نے بنائی ہے، تو کیا یہ پہلے سے کوئی آئیڈیا تھا یا ویسے آپ نے خود؟ جی ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو آئیڈیا تو نہیں تھا، لیکن یہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہمیں اتنی اچھی ایک لوکیشن پہ ہمیں ایک پلاٹ مل گیا۔ تو پارکنگ کیونکہ تقریباً یہ رقبہ جو ہے تقریباً 10 کنال پہ ہے، تو ہماری ریکوائرمنٹ جو تھی ہم نے 3 کنال پہ کنسٹرکٹ کیا ہے، اور ہماری 7 کنال کی پارکنگ ہے، وسیع پارکنگ ہے ہماری ایڈن مارکی کی، اور اسٹینڈ بائی ہمارے جنریٹرز کھڑے ہیں۔ ہمارا بہت ہی اچھا یعنی انتظام ہم نے کیا ہوا ہے عوام کے لیے، کورنگ ٹاؤن کے لیے، خاص کر کورنگ ٹاؤن پولیس فاؤنڈیشن، PWD عوام کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2017 سے ہم یہ اسی بزنس میں ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے آپ ہمارے ایڈن کے پیج پہ جا کے آپ ویو چیک کر سکتے ہیں۔ فوڈ پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم بہترین فوڈ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اپنے میں نے شیف رکھے ہوئے ہیں، یعنی منتھلی بیس پہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے باہر سے ہم کوئی کھانا یا فوڈ ہم الاؤ نہیں کرتے، اپنی مارکی میں ہی ہم تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر جو بزنس ہے وہ گروم کرے، کیونکہ جس طرح بزنس گروم کرے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ وہاں پر شفٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پچھلے 8-9 سال بیک پیچھے جائیں تو یہ جس ایریا پہ آپ کی مارکی ہے، تو یہاں پر اتنی زیادہ کوئی ریزیڈینشیل بھی نہیں تھا، گھر وغیرہ بھی نہیں تھے، اور کوئی کمرشل بھی پلازے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو مارکی تھی جب آپ نے یہ کنسٹرکٹ کی تو اس نے کورنگ ٹاؤن کی ترقی میں کتنا کردار ادا کیا؟ ماشاءاللہ، آپ نے ضیاء بھائی بڑا زبردست کوشچن کیا۔ تو جس وقت ہم نے مارکی کنسٹرکٹ کیا یہ تقریباً ایک پہاڑی کی شکل میں تھی، اس کو ہم نے بلڈوز کر کے اس کو پلاٹ کی شکل میں لے کے آئے۔ تو ارد گرد اس وقت ماحول یہ تھا کہ بالکل ہی ویرانہ سا ماحول ہوتا تھا۔ جب ہم نے مارکی کنسٹرکٹ کی، لائٹنگ ہماری ہوئی، تو پھر کافی یعنی سوسائٹی کو بھی اپرچونٹی ملی کہ ہاں ادھر جو ہے ایک مارکی آ گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی پنجاب کیش اینڈ کیری آ گئے، ڈاکٹر ایوب خان اسکول آ گیا ہے،
ارد گرد میں کافی ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مستقبل بہت ہی اچھا ہے. بہرحال اللہ کی مہربانی سے ہمارا موٹو یہ شروع سے ہی بس ایک شوق تھا کہ یار شادی ہال بہترین شادی ہال بنائیں اور لوگوں کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں. تو بس یہی ہمارا شروع سے یہی موٹو ہے اللہ کی مہربانی سے. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہ جو اسپیشلی جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس کا ایک سیزن ہوتا ہے, شادیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے, جیسے اگست سپٹمبر سے آن ورڈ, یا پھر فیب سے 2 مہینے آپ کہہ لیں, مارچ اور اپریل, یہ 2 مہینے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جتنا مہنگائی کا دور ہے تو یہ 3 4 5 مہینے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کیا یہ اخراجات پورے ہو جاتے ہیں پورے سال کے لیے؟ کیونکہ آپ نے جو امپلائیز ہائر کیے ہوئے ہیں تو وہ اینول بیسس پہ ہی ہوں گے, تو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ تو اس میں تو یہ ہے کہ لاسٹ اگر دیکھیں تو کرونا نے بھی ہمیں کافی نقصان پہنچایا, کافی نقصان پہنچایا. دوسرا سب سے بڑا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمارا کورنگ ٹاؤن سوسائٹی کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا. اسلام آباد کی خاص کر جو انتظامیہ ہے کافی کوپریٹو ہے, ہمیں جو ہے شادی ہالز میں ہمیں اتنے ہیڈرز نہیں دیے. دوسرے علاقوں میں کافی انتظامیہ کی طرف سے بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو ہمیں شکر الحمدللہ اسلام آباد میں ابھی تک ہمیں نہ ہی تو کبھی اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنا, اور نہ ہی سوسائٹی نے بھی ہمارے ساتھ کافی ہر جگہوں پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا, جن کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع ہی فراہم نہیں کیا کہ ہم اس کام سے وڈرا ہو جائیں. تو باقی جو 3 4 مہینے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا سا ہمارے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کور کر لیں. اس میں ہلکے پھلکے ہمارے فنکشن ہوتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے تھوڑے بہت اخراجات پورے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو شادی وغیرہ کے فنکشنز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایونٹس وغیرہ ارینج آپ لوگ کرتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس اس میں اسکولس کے فنکشنز آ جاتے ہیں, بینکز وغیرہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ان کے بھی کوئی سالانہ فنکشن وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یعنی شادی بیاہ سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس کافی فنکشن آ جاتے ہیں جس سے ہمارا گزر بسر ہو ہی جاتا ہے. زیادہ لالچ ہم نہیں کرتے, تھوڑا بہت انشاءاللہ تعالی اللہ پاک دے ہی دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اچھا یہ جو کاروبار آپ کا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس مین یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ایز اے بزنس مین اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ کیونکہ میں خود ہی یہی بزنس کر رہا ہوں, تو بزنس تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بزنس ہے, لیکن لوکیشن اچھی ہونی چاہیے. اس بزنس کے لیے لوکیشن سب سے مسٹ ہے. اچھی لوکیشن پہ اگر آپ کی مارکیز ہے, شادی ہال ہے, اور آپ کا سب سے پھر اس کے بعد لوکیشن کے بعد سب سے بڑی چیز آتی ہے فوڈ کی. اگر آپ کا فوڈ معیاری ہے اور ریٹس آپ کے مناسب ہیں تو اللہ کی مہربانی سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے. بے شک. اجے شاہ صاحب اکثر لوگوں سے بھی ہم ملتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کا جو یہاں پہ ایڈن مارکیٹ کا اسپیشلی فوڈ ہے, کھانا ہے, اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو کیا کوئی خاص اسپیشل مسالے وغیرہ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں ہم جو ہے بالکل لوکل مسالہ نہیں لیتے مارکیٹ سے, باقاعدہ ہم میٹرو سے ہمارے جو ہے مسالہ جات آتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو میرے شیف ہیں وہ میں نے منتھلی بیس پہ رکھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے پاس 24 گھنٹے ہمارے پاس یہ اویلیبل ہوتے ہیں. اگر ہمارا کام نہیں بھی ہے تو ہم ان کو سیلری پے کرتے ہیں. تو ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے کبھی کراچی یا لاہور ان کو بھیجنا ہی پڑ جاتا ہے ٹریننگ کے لیے. ان کو باقاعدہ ہم ٹریننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں, چلے جائیں آپ کو ٹریننگ سیکھیں اور کچھ سیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ فوڈ میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس میں سیزن میں کوئی ٹیسٹ نیا عوام کو دیں تاکہ عوام اس کو محسوس کرے. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب اس مہنگائی کے دور میں آپ کوئی ڈیلز وغیرہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو, کوئی ویڈنگ کی یا کوئی جو برتھ ڈے ایونٹس ہو گئے یا کوئی اسکولس کے ایونٹس ہو گئے یا ویسے کوئی کارپوریٹ جو فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی ڈیل وغیرہ بھی ہوتی ہے یا نارمل ریگولر چلتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ادھر تو ہمارے فنکشن زیادہ تر ریگولر ہی چلتے ہیں. اچھا. لیکن بعض اوقات جب جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کوشچن کیا تھا کہ یار آؤٹ سیزن میں, تو آؤٹ سیزن میں ہم کافی ڈیل دیتے ہیں. اس میں لوگوں کے ساتھ کافی ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس میں ہم ان سے صرف اپنا جو خرچہ ہی ہوتا ہے خرچہ ہی لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ہماری مارکیٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے, یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل لوگ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے کھانوں پہ, اسپیشلی مسالہ جات یوز کرتے ہیں اس پہ, وہ تو آپ نے بالکل بتا دیا. یہ جو اندر کا ایمبینس ہے
ایمبینس، اس پہ بھی کوئی آپ نے اسپیشل ورک کیا ہے؟ کیونکہ ایمبینس کافی ڈفرینٹ ہے آپ کی، یہ جو اندر ڈیکوریشن وغیرہ ہے. بالکل. ابھی تقریباً ابھی رمضان میں ہم نے اندر کافی ڈیکوریٹ کیا ہے مارکی کو. ہم نے جو پرانا جو ہمارا انٹیریئر تھا وہ بالکل ہم نے ہٹا دیا. اب نیا انٹیریئر ہمارا آ گیا. ہماری ایس کی چیئرز ہم نے لگا دی ہیں. اوپر جو ہمارا چھت تھا وہ بھی ہم نے چینج کیا ہے. سائڈ پہ جو ہماری والز تھیں وہ ہم نے کافی چینج کی ہیں. تو کافی ہم نے ڈیکوریشن پہ کافی خرچہ کیا ابھی کہ یار عید کے بعد لوگوں کو ایک نیا کو ویو ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ بالکل مارکی پہ آپ کو ایک نیا ویو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شاہ صاحب، اس میں ٹوٹل بیٹھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے؟ ایڈن مارکی میں اس وقت تقریباً 400 بندوں کی کیپیسٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو مرد و خواتین کا کوئی ڈفرینٹ پورشن ہے اس میں؟ بالکل. وہ جو ہوتا ہے کلائنٹس کی چوائس پہ ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ پارٹیشن کرنا چاہیں تو ہم ان کو پارٹیشن کر دیتے ہیں. اگر وہ کمبائنڈ کرنا چاہیں تو ہم کمبائنڈ ہی رکھتے ہیں. تو یہ کلائنٹ کی اس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیوچر میں، مستقبل میں آپ ایڈن مارکی کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں فیوچر تو بہت اچھا اس کا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں جو اس وقت جو مارکیٹ سے عوام کی طرف سے جو پذیرائی مل رہی ہے، کافی یعنی عوام جو ہے ایڈن کو لائک کر رہی ہے، پسند کر رہی ہے. کافی لوگ ابھی بھی ہمارے پاس جو فنکشن کافی بک ہیں، کافی لوگ آتے ہیں بکنگ کے لیے. تو ہمارے پاس یعنی جگہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں، کیونکہ ہمارا کام ہی فوڈ کی اس پہ کوئی ہم کمپرومائز نہیں کر رہے، تو ویرائٹی ہم نے اچھی رکھی ہوئی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور ریٹ بھی ہم نے مارکی کے بہت ہی مناسب رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. اگر آپ باہر کا ریٹ دیکھیں ہمارے ریٹ میں آپ کو بہت زیادہ ڈفرینٹ ملے گا. اور فوڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی سے بھی ہمارے ایڈن مارکی کا فوڈ کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کو انشاءاللہ ہمارے ویو گڈ ویو یا بندہ دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مستقبل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت اچھا ایڈن کا دیکھ رہا ہوں. اچھا شاہ صاحب، ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر بزنس مین ہیں، بزنس کرتے ہیں، ایڈن مارکی آپ نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا بزنس ہے اس اسلام آباد میں یا اسلام آباد سے ہٹ کے کسی اور شہر میں؟ جی اپنا ضیاء بھائی بالکل ہے بزنس، کیونکہ میں پشاور سے ہی بلانس کرتا ہوں. تو پشاور میں ہمارا ایک پروجیکٹس ابھی ہو رہا ہے، انٹرنیشنل جیم سٹون مارکیٹ میں بنا رہا ہوں نمک منڈی پشاور میں. تو ہائی رائز بلڈنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر بھی عوام کے لیے کافی ہم نے یعنی ڈبل پارکنگ ہم نے ادھر رکھی ہوئی ہے یعنی عوام کی خدمت کے لیے، اور اچھا یعنی پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر ہمارے کنسٹرکشنس کے اور بھی یعنی فیلڈ میں کام ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہمارا اسکیم 3 میں میگنم شادی ہال ہے، تو بینکویٹ ہال ہے، وہ بھی بڑا بہترین اور بڑا وی آئی پی میں نے بنایا ہوا ہے. اور ادھر بھی زیادہ تر سفید پوش لوگ ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے ادھر ہی میں نے کافی یعنی ریٹ بہت زیادہ ہی مناسب رکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مناسب رکھے ہوئے ہیں. اچھا شاہ صاحب، ایک اور کوسچن یہ ہے کہ ایڈن مارکی جو آپ نے یہاں پر بنائی ہے، کورنگ ٹاؤن کی عوام کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے آپ نے، کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو لوگوں کو جو ہے نا کورنگ ٹاؤن سے باہر جانا پڑتا تھا. تو اس حوالے سے یہاں کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کورنگ ٹاؤن اسلام آباد میں اس وقت ایک بہترین سوسائٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ادھر کے عوام جو ہے انتہائی بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی تعاون کرنے والے عوام ہیں کورنگ ٹاؤن کی. تو ہماری طرف سے جو ہے کورنگ ٹاؤن کی عوام کو میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈن پہ آئیں، ایڈن کو آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے یاروں دوستوں کو اوروں کو بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی ایڈن پہ ہی فنکشن کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا موٹو یہی ہے کہ عوام جو ہے ان کی خدمت کی جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.